نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورہ ہمزہ ہے جو میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. یہ مکی سورتوں میں سے ہے، یعنی یہ ان سورتوں میں سے ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. اور مفسرین اکرام نے اس سورت کا شان نزول یہ بیان فرمایا ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اسلام کا آغاز فرمایا اور اسلام کی حقانیت لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے لگے اور بہت سے لوگ مسلمان بھی ہو گئے، تو قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں کے میلان کی وجہ سے ان کی چودراہٹ خطرے میں ہے، لہٰذا وہ ہر طرح سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، دشمنی، عناد اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرنے میں لگے ہوئے تھے. ان میں سے بعض لوگوں کے نام بھی روایت میں آئے ہیں، جیسے اخنس ابن شریق اور ولید بن مغیرہ وغیرہ. ان لوگوں نے اپنے اٹھنے بیٹھنے کا یہ مشغلہ بنایا ہوا تھا کہ جس کسی مجلس میں یہ بیٹھتے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی برائیاں کرتے. وہ صحابہ کرام جو آپ پر ایمان لائے تھے ان کی مذمت کرتے، اور اگر کبھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کا سامنا ہو جاتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو طرح طرح کی طعنے دیا کرتے تھے، اور وہ اس گھمنڈ میں مبتلا تھے کہ ہمارے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے، ہم امید ہیں، ہم امیر ہیں، دولت مند ہیں، ہم جو کچھ بھی کر لیں ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو دولت کے نشے میں چور ہو کر اپنا یہ مشغلہ بنایا ہوا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی پیچھے برائیاں کرتے تھے اور سامنے آنے پر بھی طعنہ دیا کرتے تھے. اس صورت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے طریقۂ کار کی طرف اشارہ عام لفظوں میں کیا. پہلے میں اس صورت کا ترجمہ کرتا ہوں، اس کے بعد اس کی تشریح عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ اپنے رضا کے مطابق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بڑی خرابی ہے ہر اس شخص کی جو پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائیاں کرنے کا عادی ہو اور منہ پر طعنہ دینے کا عادی ہو. الذی جمع مالا وعدده، جس نے مال جمع کیا ہو اور اس کو ہر وقت گنتا رہتا ہو. یحسب ان مالہ اخلدہ، اور جو یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا یہ مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا. ایسے آدمی کی بڑی خرابی ہے. باری تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا یہ مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا. ایسے آدمی کی بڑی خرابی ہے. باری تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، ہرگیز نہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ،
اس کو ضرور بھی ضرور پھینک دیا جائے گا ایک چورا چورا کرنے والی آگ میں، یعنی ہڈیوں کو توڑ پھاڑ کر چورا بنا دے گی۔ پھر باری تعالیٰ فرماتے ہیں وما ادراک ما الحطمہ، آپ کو کیا معلوم وہ چورا چورا کر دینے والی چیز کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، یہ وہ آگ ہے جو انسانوں کے دلوں تک جا پہنچے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، اور اس آگ کو ان پر بند کر دیا جائے گا، یعنی اس آگ سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ فی عمد ممددہ، اور وہ آگ لمبے لمبے ستون کی شکل میں اس آدمی کو گھیرے ہوئے ہوگی، جہاں سے نکلنے کا راستہ نہیں پائے گا۔ یہ ہے سورت کا ترجمہ۔ اس سورت میں اللہ جل شانہ نے ان کافروں کی طرف خاص طور پر اشارہ فرمایا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت کیا کرتے تھے، غیبت کیا کرتے تھے، طعنہ دیتے تھے، اور یہ بتا دیا کہ اس دنیا میں یہ لوگ جتنا چاہیں مزے اڑا لیں، ان کی یہ دولت ان کو ہمیشہ زندہ رکھے گی، بلکہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ لوگ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دنیا سے جائیں گے۔ اس وقت ان کو آگ سے پھینکا جائے گا، اور اس آگ کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آگ ایسی ہوگی جو دلوں تک جا پہنچے گی، جبکہ دنیا میں یہ صورت ہوتی ہے کہ اگر آگ کسی کے جسم کو لگ جائیں تو وہ آگ پہلے اس کی کھال کو جلاتی ہے، پھر گوشت کو جلاتی ہے، پھر ہڈیوں کو جلاتی ہے، پھر آخر میں دل تک پہنچتی ہے، لیکن دل تک پہنچنے سے پہلے ہی انسان کا خاتمہ ہو چکا ہوتا ہے۔ دنیا کی آگ کا معاملہ تو یہ ہے، لیکن آخرت کی آگ کے بارے میں فرمایا کہ اس کے جلانے کے نتیجے میں موت واقع نہیں ہوگی، بلکہ وہ آگ دل کو بھی اس حالت میں جلائے گی، وہ انسان زندہ ہوگا، اور اس آگ کی تکلیف کو جو دل کو پہنچے گی انسان اس کو محسوس کرے گا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ جو بڑے درجے کے علماء کرام میں سے گزرے ہیں اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، تو آگ کو تو ہر ایک جانتا ہے کہ یہ کیسی ہوتی ہے، لیکن یہاں جب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا وما ادراک ما الحطمہ، آپ کو کیا پتہ، یعنی آپ کو اس آگ کی سلگنے کا پورا اندازہ نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک جا پہنچے گی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کی صفت میں یہ جملہ اس لیے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں انسان جو گرمی محسوس کرتا ہے وہ 3 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک گرمی آگ سے حاصل ہوتی ہے، دوسری گرمی وہ ہے جو سورج سے حاصل ہوتی ہے۔ جب سورج قریب آ جاتا ہے تو اس کی حرارت اور گرمی انسان کو پہنچتی ہے۔ جیسے آج کل خوب گرمی ہو رہی ہے تو اب یہاں کوئی آگ نہیں بھڑک رہی ہے، بلکہ در حقیقت سورج کی گرمی ساری فضا میں پھیلی ہوئی ہے، اس کی تپش انسان محسوس کر رہا ہے۔ تیسری قسم کی گرمی وہ ہے جو انسان کے اپنے جسم میں پیدا ہوتی ہے، جیسے بخار کی گرمی، کسی کو بخار چڑھ جاتا ہے تو اس کو گرمی کا احساس ہوتا ہے، لیکن وہ گرمی نہ آگ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، نہ سورج کے قریب ہونے سے پیدا ہوتی ہے، بلکہ انسان کے اپنے جسم میں ایک آگ اور ایک حرارت پیدا ہو جاتی ہے، بلکہ انسان کے اپنے جسم میں ایک آگ اور ایک حرارت پیدا ہو جاتی ہے جو انسان کو بے چین کر دیتی ہے۔ بہرحال یہ 3 قسم کی گرمیاں انسان اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم کی جو گرمی ہے وہ ان تینوں میں سے کسی میں داخل نہیں، بلکہ یہ 4تھی قسم کی گرمی ہوگی جو اللہ کی سلگائی ہوئی ہے، جو انسان کی دلوں تک پہنچے گی۔
اس سے اشارہ اس بات کی طرف فرمایا کہ جہنم کی وہ آگ اصل میں تو تینوں قسموں سے علیحدہ ہے، لیکن اس میں کچھ مشابہت بخار والی گرمی سے ہوگی، جس میں بظاہر آگ نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن بخار کی وجہ سے وہ آگ جسم کے اندر محسوس ہو رہی ہے۔ اس قسم کی گرمی سے کچھ مشابہت ہوگی، لیکن بخار کی گرمی میں یہ ہوتا ہے کہ جب تیز بخار چڑھ جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں اندر گرمی سلگتی رہتی ہے، پھر وہ گرمی بعد میں کسی وقت مسامات کے ذریعے بدن سے خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں پسینہ آتا ہے، پھر اس کے بعد گرمی کا احساس کم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جہنم والی گرمی دلوں تک پہنچی ہوئی ہوگی، لیکن اس گرمی سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، بلکہ انہا علیہم مؤصدہ، وہ گرمی اس کے اندر بند کر دی گئی ہے، یعنی جس طرح بخار کی گرمی جسم کے اندر بند نہیں ہوتی بلکہ مسامات کے ذریعے باہر نکل جاتی ہے، پسینہ آ جاتا ہے اور بخار اتر جاتا ہے، لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ گرمی ان کے اندر بند کر دی گئی ہے فی عمد ممددہ، اور وہ گرمی ایسی ہوگی جیسے آگ کے شعلے جو چاروں طرف سے ستون کی شکل میں انسان کا محاصرہ کر لے گی اور اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ الیاذ باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو اس آگ سے پناہ میں رکھے، آمین۔